جی جناب، ایک تو آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ جو اپنا شہباز گل صاحب نے دی ہے کہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ کی صحافی کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، سوری آرمی چیف کہہ رہا ہوں، ایک جرنل سے، ایک سینئر جرنل سے، اور جو پیغام دیا گیا ہے کہ اس کے بہاف پہ صاف ظاہر آرمی چیف کے بہاف پہ جو ہے وہ بیان دیا گیا۔ بیان یہ ہے یعنی کہ قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے، قوم کو مایوس کرنے کے لیے، کہ ہماری بات جو ہے تمام انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو وزٹ تھا اسرائیل کا، ان کا جو سٹانس ہے اسرائیل کے اوپر، جو سینیٹر مشتاق نے ایکسپوز کیا ہے، تو اس سے ایک چیز طے ہوگی ان کے خیال میں یہ، کیونکہ شیطان کے اپنے ایک منصوبے ہوتے ہیں نا، اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کے تمام منصوبے بہت ہی یعنی کہہ لیں کہ ناقص قسم کے خوف پر مبنی ہوتے ہیں، تو بہرحال ان کو اللہ سے زیادہ یقین جو ہے ان انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ان کے ذہن یعنی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے امریکہ سے، انگلینڈ سے، ہر جگہ پہ، اور ہم جو ہے اب جو ہے فسطائیت کا بازار گرم کر دیں گے ہر اس شخص پر۔ یعنی بظاہر تو یہ میسج دیا جا رہا ہے نا انڈائریکٹلی کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے، جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، جو آنیسٹی کے ساتھ کھڑا ہے، ہر اس جو سچ بولے گا، جو یعنی ایک جرنل کرنل یا میجر کہے گا اس کی بات نہیں مانے گا، اس کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جائے گا، اس پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جیسے کہ ایک خبر دی گئی ہے ڈان کے صحافی نے کہ جو یوٹیوب چلاتے ہیں، یعنی جو لوگ بھی کسی بھی سوشل میڈیا فورم کے اوپر ان کے جھوٹ، ان کی بددیانتی، ان کی فسطائیت کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کے جو ہے اکاؤنٹس، ان کے رشتہ داروں کے، ان کے والدین کے، سب کے اکاؤنٹ جو ہے فریز کر دیے گئے ہیں، اور جس میں اہم جو انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ اسد طور کی والدہ جو کہ 80 سال ان کی ایج ہے، تو ان کا پینشن جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ تو اس پہ یعنی یہ قوم یا اس کے جو پٹواری، قوم تو نہیں یعنی پٹواری کہہ لیں، اس کے جرنیلی ٹولہ، اس کے بے غیرت لوگ جو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ فسطائیت کا کھیل ہے، تو یہ اس سے ڈرنے والی نہ یہ عوام ہے نہ یہ لوگ ہیں۔ اور سچ کے ساتھ جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کی یعنی کہہ لیں کہ جبلت میں اس کے اندر جو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی طرح منافق نہیں ہوتا، وہ آپ کی طرح بے غیرت نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات، شہباز گل صاحب نے وہاں ایک میسج دیا قوم کو کہ آپ نے اپنے پتے نہیں پھینک دینے، تو مراد یہ ہے کہ آپ نے بد حواس نہیں ہو جانا۔ تو ٹھیک ہے، یعنی ایک حد تک کہ درد دل رکھنے والا شخص ہے شہباز گل، اور وہ قوم کا مرال بلند کر رہا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر دوں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جناب، عمران خان نے اپنا ایک فرض، ایک ڈیوٹی جو کہ ہر شخص کو، ہر محب وطن پاکستانی کو ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کے حصے میں آئی، اور اللہ نے یعنی یہ رول جو ہے کوئی بھی زندگی میں آپ جو ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رول دیا کہ ایک ایسا شخص، جیسے وہ موسیٰ کو خود فرعون نے پالا نا، ایسے ہی ان کے فرعون ضیاء الحق نے خود ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عمران خان کو واپس لے کر آئے۔ تو اس میں کیا تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اور پھر ورلڈ کپ کا جتایا جانا، اور ان کے اندر سے وہ شخص کو اس طرف لے جانا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف قائم کرو، لوگوں کے درمیان انصاف کرو، اور جس کی بنیاد پر حضرت علی نے کہا تھا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا کہ جناب ہم آپ کو فکس کر دیں گے، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، یہ عمران خان کے نظریے پہ ہو یا ویسے ہو، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں۔ یعنی آپ کے پکے کے ڈاکوؤں نے جناب بندے اغوا کیے، ان کو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کے بعد فائرنگ اور پولیس اور ڈرامہ رچایا۔ کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے، اس قوم کے جو نوجوان ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ وہ تمہاری ہر بے غیرتی کو جانتے ہیں، تم یہ نہ بھی کرو، کچھ بھی کرو، اور حتیٰ کہ وہاں پہ تم یہ بھی لے آتے نا کہ کچے کے ڈاکو اس کے گھروں میں آئے اور وہ تصویریں بن جاتی، تب بھی لوگوں کو تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل جو ہے اس کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ یہ قوم سمجھ چکی ہے، وہ مسئلہ بلوچستان کا ہو، وہ مسئلہ جناب کراچی میں قتل و غارت کا ہو، وہ پنجاب میں پھنستا آئی ہے، تو وہ سرحد میں جو ہے بیچارے پٹھانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہو، وہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف تم لوگ اٹھ رہے ہو، ان کا حق مار رہے ہو، یہ تمام کے تمام جو کھرے ہیں وہ تم تک پہنچتے ہیں۔ یہ قوم کو بس تھوڑی سی دیر میں سمجھ آئی، اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی
اس جرنیل کو، اس کرنل بغیرت کو سمجھ نہیں آ رہی جو ابھی تک اسی ذہن، کیونکہ وہی ڈفرز، نہ کوئی ایجوکیشن کا لیول، نہ جو ہے ایوولوشن ہوا، نہ مینٹل، نہ برین میں کوئی جو ہے وہ افزائش ہوئی ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو کے ساتھ کبھی بھی کہہ لیں کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے، آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. یہ لوگ ہمیشہ سے ایسے تھے اور ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے. لیکن یہ ان کا خواب ہے کہ جناب ہم نے قوم کو جو ہے وہ ڈرا لیا ہے، جب ہم ڈرا لیں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. میں ابھی جو مثال دے رہا تھا بات اور طرف نکل گئی کہ آپ ایسے ہی لوگوں کو اٹھاتے تھے. بڑی مثالیں ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق تو دیہاتوں سے ہے، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ کوئی شخص ان کے خلاف اگر بول پڑتا تو اس کو اٹھا، یعنی سب سے بڑی مثال تو رانا ثناء اللہ کی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو اٹھایا جانا، کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے جرنیل کیسے بنتے ہیں، اور اس کے اوپر جو تشدد ہوا، اس کی مونچھیں کاٹ دی گئیں. اور پھر وہ آیا، اور کیونکہ وہ غیرت مند شخص نہیں تھا، بس کہیں بول پڑا، تو اس شخص نے بعد میں نہ ان کے خلاف بیان دیا، نہ کبھی بتایا. آج بھی آپ اسے نجی محفلوں میں بات کریں یا اس کے کوئی ریلیٹیوز کے ساتھ، تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں ہو جاتا ہے سیاست. نہیں، ہو نہیں جاتا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہو جاتے اور کل کو آپ سے مفاد لے لیں عزیر بلوچ کی طرح. یہ مر جائیں گے لیکن سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ آپ کے جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ کا پالا پہلی دفعہ جو ہے پڑھے لکھے پاکستانیوں سے، مڈل کلاس سے، اور اگر کوئی الیٹ ہے تو اس الیٹ سے جو اپنے بل بوتے پر جو حلال کما کر رزق حلال کی بدولت جو ہے وہاں تک پہنچی ہے، اور جن کے لیے سب سے بڑا جو کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے امیج کو برقرار رکھنا. تو یہاں جو شہباز گل صاحب نے کہا نا کہ آپ نے پتے نہیں گرا دینے، یہاں سر ہم نے پتے نہیں اٹھائے ہوئے. اس قوم نے، یہ قوم ہمیشہ سے اس یعنی کہہ لیں گمان کا، وہم کا شکار تھی کہ جناب تمام سیاستدان کرپٹ ہیں. صرف اور صرف یہ آرمی، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ملکی محب وطن ہے، اس لیے ان کو پریشانی نہیں تھی. یہ اپنی غربت، اپنے افلاس کے باوجود کوشش کرتے تھے کہ اپنے جناب محافظوں سے محبت کریں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے ان کے اوپر، اور یہ کھلنا تھا، یہ عمران خان صاحب نہ ہوتے اور لوگ ہوتے، کوئی نہ کوئی شخص، یہ ہمیشہ جو ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو وہ ان کو کہ آگے یہ چیز عیاں ہو گئی کہ ہر پرابلم، ہر برائی کے پیچھے تو ان کا ہاتھ ہے. یعنی آپ اب بات اس سے اگلی ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے ایسی سٹرگل جاری رکھنی ہے. اور ایک چیز ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ آئے جو آئین پر چلنے والا ہو اور وہ اس قوم کے لیے کچھ ایسا کرے کہ یہ قوم اس بھنور سے نکل سکے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا، کسی کے بائی ڈیفالٹ یہ غلط گندے لوگ ہیں. اگر ان میں ہوتا تو 76 سال میں یہ ملک جب انہوں نے توڑا تھا تو ان کے اندر کوئی غیرت بیدار ہو جاتی. لیکن اگلی لڑی جو اگلے منافق اعظم جو آیا ہے وہ جناب جنرل ضیاء الحق کا ہے. اس سے آگے جو لڑی، اور آج تک یعنی ایک گٹر سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے جناب کوئی اچھی چیز برآمد ہوگی. تو اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں. ان کے کو آئین کے تحت لانا ہوگا. وہ اب زمینی حقائق بنتے ہیں، انٹرنیشنل پلیئر، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نہیں شروع کیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک پلان جب اللہ کا ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دے. لیکن وہ ایک ایک چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے. آپ کے سامنے کبھی گنڈا پور نے کھلنا تھا؟ آپ کے سامنے جناب یہ جو لوگ ہیں، کیا نام ہے، شیخ وقاص جیسے، یہ جو شبلی فراز، یہ جو ہے جناب گوہر صاحب، یہ جو اپنے جتنے شیر، افضل مروت نے آپ کا ہیرو بن کے جینا تھا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے کہ اس نے جیل میں یہی بات کی تھی کہ مجھے تو سب سے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر فسطائیت شروع کی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے فلٹر لگا دیا کہ اب لوگ فلٹر ہو کے نکل رہے ہیں. وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو میرے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے مایوس ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. بس آپ اپنے سچ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو انشاءاللہ جیت جو ہے آپ کی نہیں. لیکن بے غیرتی ان کی دیکھیں کہ وہ بوڑھی عورت اور لوگوں کی پینشن، بے غیرت انسان، تمہارے والدہ اپنے جہیز میں یعنی سرکاری ملازمین کی، یعنی پاکستانیوں کی جو سیلری ہے وہ لے کر آئی تھی. یا بے غیرت تم دیتے، تم تو خود سیلری جو عوام تمہیں دیتی ہے کہ تمہیں نوکر رکھا ہوا ہے، لیکن تم بے غیرت یہاں پہ جو ہے بادشاہ بننے کے چکر میں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.